بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ خاص طور پہ مہمان ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پاکستان تحریک انصاف کے درینہ کارکن جناب شبلی فراز صاحب، سینیٹر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں۔ جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، خاص طور پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، افغان سفیر کا معاملہ ہے، افغان سفیر اپنے عملے سمیت پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ذرا ساری صورتحال کا ہم نے جائزہ لینے کے لیے تکلیف کی ہے۔ شبلی صاحب، افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا ہوا مبینہ طور پہ، جو کہ غلط ثابت ہوا، نہیں ہوا، اور وہ اپنی بات کو ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ انویسٹیگیشن میں یہ بات کلیئر ہو گئی، تو ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس کو لے کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بڑے منظم طریقے سے۔ ہم دیکھتے ہیں تاشقند میں افغان پریزیڈنٹ کی تقریر، پاکستان پہ الزام تراشی، ادھر انڈین وزیر خارجہ کی ایکٹیویٹیز اور امریکن ڈیلیگیشن بھی ان کے ساتھ، پھر جے شنکر کا اسٹیٹمنٹ آنا خاص طور پہ، اور اس کا بتانا کہ جناب ہم نے فیٹف کے معاملے میں پاکستان کو دبا کے رکھا ہوا اور ہمارے ہی کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے ہماری اس نیریٹو کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ فیٹف کو بھی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ ڈرامہ رچایا گیا افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ، تو ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور افغانستان ہمیشہ آماجگار رہا ہے باہر کے طاقتوں کا ایک مرکز رہا ہے، جہاں سے کہ مختلف فارن پالیسی ایجنڈاز اپنے ملک وہ پرسو کرتے رہتے ہیں۔ اب جہاں تک کہ پاکستان اور افغانستان کا تعلق ہے، تو پاکستان نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ افغانستان میں ایک سٹیبل حکومت ہو، سب سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ امن ہو، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہمارے جو دو صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، جنہوں نے ماضی میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی اکانومی تباہ ہو گئی، انفراسٹرکچر تباہ ہوا، تو اس لیے پاکستان کی تو یہی کوشش رہی ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہو، اور اس سلسلے میں پاکستان نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے سفارتی لیول پر، اور اپنے ملک کے جو ہمارے کم ریسورسز کے باوجود ہم نے وہاں پہ کافی کوشش کی ہے۔ اب جو ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے افغان سفیر کی صاحبزادی کا، یہ بڑا بدقسمت ہے کہ بدقسمت یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ لانچ کیا گیا ہے جس سے کہ پاکستانی حکومت نے ظاہر ہے کہ بھرپور کوششیں کر کے اور ایک متعینہ وقت میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری حکومت نے اس کو پورے فیکٹس وغیرہ اکٹھے کر کے، سارے فوٹیجز وغیرہ اکٹھے کر کے، اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں جس کی کہ شیئر کریں گے افغان حکومت کے ساتھ بھی ہم نے، اور آلریڈی کچھ انفارمیشن ہم نے شیئر بھی کی ہے، کیونکہ یہ ایسے واقعات بنیادی طور پہ آرکیسٹریٹ ہوتے ہیں ملک کو بدنام کرنے کے لیے، اور جو افغانستان میں بھی جو بیانات ہوئے ہیں بدقسمتی سے، وہ بھی کوئی اس چیزوں کو ہیلپ نہیں کرتے۔ چرچ صاحب آئیے میدان میں۔ نہیں تو شبلی فراز صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 مہینے سے پاکستان کو انڈیا کی طرف سے فیٹف میں دباؤ، افغانستان میں خانہ جنگی، اور پاکستان کی کوششوں کے برعکس پاکستان پر یہ الزام تراشی کہ جی وہ 10,000 بندہ 1 مہینے میں پاکستان نے داخل کر دیا، اور وہ حالانکہ بلوچ جو سو کالڈ ہیں پاکستان مخالف عناصر، وہ کہتے ہیں ہمارے وہاں ہزاروں بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح سے پاکستان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور کیا پاکستان بین الاقوامی آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے، یا ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز آف ناؤ؟ نہیں، الحمدللہ آئسولیشن کا نہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں، ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، وہ پوری اس کے ساتھ پوری اپنی مورل اور جو ہماری جو ایک ان کی جو پرسنل ایک اپیل ہے دنیا میں،
اس کو ہم بھرپور طریقے سے فرنٹ فٹ پہ ہم کھیل رہے ہیں. اور جہاں تک کہ دیکھیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, انڈیا نے ہمیشہ ہمارے ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہمیں بدنام کرنے کی, ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ جو فارن منسٹر کے ان کے شنکر کا جو بیان تھا, بنیادی طور پہ تو فیٹف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے تو تاثر یہی دیا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر اور کسی کی دشمنی اور کو سیٹل کرنے کے لیے یہ اس قسم کا بیان دیا ہے. تو میرا خیال ہے فیٹف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ بنیادی طور پہ فیٹف کے ایک اس کے رول پہ جو ہے تو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کو فیٹف کو ایڈریس کرنا چاہیے اس بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ فیٹف جو ہے وہ آٹونمس باڈی نہیں ہے, اور کم از کم انڈیا نے یہ ثابت کیا. جے شنکر کا کہنے کی کوشش کی ہے, جے شنکر کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ فیٹف ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, اور وہ بھی انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا. مختلف سٹیٹس جو ہیں وہ انٹرفیئر کرتی ہیں اس میں. اس کا مطلب تو یہی ہے. دیکھیں جی بالکل, یہ اس طرح جو ہے یہ اس لیے میں نے کہا کہ انڈیا فیٹف کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا سیریس نوٹس لے, بیکاز اس کے انڈیپینڈنس پہ, اس کی آٹونومی پہ سوالیہ نشان انڈین فارن منسٹر نے اٹھائے ہیں. رات ابھی آپ کو ایک شارٹ بھی سنوائیں گے. رات انڈین جرنلسٹ نے واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کے سامنے بھی یہی سوال اٹھایا, اور اس نے بھی پاکستان کی کارکردگی کیا ہے, پاکستان کے وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ وہاں پہ انہوں نے کوٹ کیا. تو وہ شارٹ ذرا سن لیجئے, سنوائیے گا جی. Pakistan's obligations under the Financial Action Task Force. And we do recognize and we support Pakistan's continued efforts. We encourage Pakistan to continue working with the FATF and the international community to swiftly complete the remaining action item. We do further encourage Pakistan to expeditiously implement its new second action plan. Afghanistan's neighbors play a constructive, a responsible role in bringing about a just and durable solution here, and we understand the crucial role that Pakistan has the potential to play. آپ نے سر شارٹ سن لیا جی, اور اب بتائیے کہ یہ تو باقاعدہ طور پہ ایک لانچ ہے, لیکن ایک بات داد دینی پڑے گی کہ جو امریکی ترجمان تھے انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی, اور ان کا سوئفٹلی جو ایک آدھ پوائنٹ رہتا ہے اس پہ ذرا آگے بڑھا جائے. دیکھیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے جو جواب دیا ہے, حالانکہ یہ سوال جو انڈین جرنلسٹ نے اٹھایا تھا وہ بڑا ہی اس میں ایک شیطانیت کا عنصر موجود تھا, لیکن مجھے خوشی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دیکھیں جی پاکستان نے فیٹف کی جو بھی کنڈیشنز تھیں وہ اس کو پوری کر دی ہیں تمام سوائے ایک کے, اور اکنالج کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہ پاکستان نے اس میں بھرپور کوششیں کی ہیں, اور انہوں نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے, اور اس کو ہم مزید بھی ہم سپورٹ کرتے رہیں گے. اور پاکستان جو ہے تو جتنی بھی امریکہ نے تو الٹا پاکستان کی تعریف کی ہے. جی پاکستان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل منوان انہوں نے اس کو بھائی تکمیل تک پہنچایا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے شبلی صاحب کہ جیسے اب جو فیٹف کا ایک آدھ پوائنٹ جو کہتے ہیں جی وہ کریں, سوئفٹلی کریں, سموتھلی کریں, وہ اب ہمارے جوڈیشل سسٹم کو میں انٹرفیئرنس چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم ہماری اعلیٰ عدالتیں فیٹف کی ڈکٹیشن پہ چلیں, اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ انڈیا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہماری اعلیٰ عدالتیں وہ کریں. تو اس لیے جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سامنے آ گیا, ہم نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تو آپ بھی کر دیں, ہم نے کہہ دیا اس کی سزائے موت ہے تو آپ بھی سزائے موت دیں. جبکہ آپ دیکھیں ٹورڈز افغان دہشت گردی کے خلاف جنگ, افغان طالبان کو دہشت گرد سمجھ کے وہ لڑتے رہے, اور گوانتانامو میں بھی بے شمار بندے گرفتار کیے, لیکن 20 سال کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں یہ دہشت گرد نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہم نے امن معاہدہ کرنا ہے. تو ان کی سیاسی حیثیت بھی تسلیم کر لی, ان کی فوجی حیثیت بھی تسلیم کر لی. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو پاکستان کو اسٹیٹ فارورڈ نہیں اب کھیلنا چاہیے کہ جوڈیشل سسٹم ہمارا انٹیکٹ ہے اور وہ آزاد ہے اپنے فیصلوں میں. بالکل جی اسی طرح ہی ہے, اور پرائم منسٹر تو یہ بات کافی عرصے سے کہہ رہے تھے, کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ جو افغانستان کا جو امن ہے وہ بالآخر مذاکرات سے ہی ہوگا, اور وہی ہوا. اسی نتیجے پہ سارے جو امریکہ ہے اور باقی قوتیں پہنچیں. جہاں تک کہ ان کی کنڈیشنلٹیز کا تعلق ہے کہ ہم نے
ہمارا دیکھیں ہمارا اپنا ایک قانون ہے ہمارے، اور جو بھی یہاں پہ قانون کے دائرے میں آئیں گے ان کے ساتھ پاکستانی قانون کے مطابق ان کو اسیس کیا جائے گا، اور ہماری کورٹس جو فیصلہ دیں گی وہ ہم نے وہی اسی کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک کسی ملک یا کسی اور پریشر کی وجہ سے ہماری عدالتیں کسی کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ نہیں دیتی ہیں، وہ فیصلہ دیتی ہیں جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز اور جو ایویڈنس اور جو بھی قوانین اپلائی ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تو ایک بالکل ایک رول آف لاء کی کوئی بات اگر کرتا ہے تو یہ بالکل سپیریورٹی آف لاء، رول آف لاء، یہ چیزیں ہیں جس کو کہ ہم فالو کریں گے۔ اور باقی جو ہے تو انڈین فارن منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے تو اس نے کئی سوالات تو اٹھائے ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ کافی کمزور پڑا ہے یہ جو ایک موقف ہے جس میں کہ پاکستان کو ایک گرے لسٹ میں مسلسل رکھنے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی، اور کوشش جاری ہے، اور اس میں انڈیا ظاہر ہے کہ سب سے سر فہرست ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے ہینڈل بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دیں گے۔ چوہے صاحب، یہ شبلی فراز صاحب، جی، ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں بہت لمبی بریفنگ دی گئی، 8-9 گھنٹے یا کتنے گھنٹے، اور سب اس میں موجود تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مریم نواز آج بھی داسو ڈیم کے معاملے پر اور افغان لڑکی کے خود ہی گھر سے باہر جانے اور آنے کے معاملے کو لے کے، اور باقی پاکستان کے جو بڑے بڑے مفادات ہیں ان کے خلاف اس وقت وہ پاکستان کو نیچا دکھانے والے بیانات دے رہی ہیں آزاد کشمیر میں۔ اور آیا یہ پاکستان اس وقت جب کروشل صورتحال ہے تو کوئی بھی ایک پیج پر نہیں ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی سوائے کہ شہباز شریف اور ان کے ہواری جو ہیں وہ قطار باندھ کے جا کے خوشامد کرنے میں لگ گئے لیڈرشپ آف دی آرمی کی۔ تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف نے ملکی مفادات کو کم اور اپنی ایک ذاتی مفادات کو زیادہ دیکھا ہے۔ مریم نواز کی جو باتیں، تقریریں جو کل خاص طور پہ انہوں نے کی ہے، وہ اگر پاکستان میں بھی کرتی تو بھی قابل اعتراض ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پہ آزاد کشمیر میں جا کے اس قسم کی باتیں کرنا کشمیر کوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ اور ان کی جو تقاریر جو کرتی آئی ہیں وہ اس سے جو دوسری سائیڈ ہے کشمیر کی، وہ اس کی جو مرال ہے وہ بھی اس پہ بھی بڑا افیکٹ پڑا ہے۔ اور ہماری یہ پوری انہوں نے ایک چیز، ہمارے جو کشمیر کا جو سٹینڈ ہے، ہماری جو ملک کا، ہمارا نیشنل پاکستان کی نیشنل جو پالیسی ہے، اس کو بڑا انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کو ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں، وہ صرف اپنے لیے کچھ راستے ڈھونڈ رہی ہیں، اپنے جو بھی ان کی فیملی نے جو بھی غیر قانونی کام کیے ہیں، جو بھی اس ملک کے اثاثوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، باہر لے گئے ہیں، وہ صرف پریشر ڈالنا چاہ رہی ہیں کہ ان سے ان کو کچھ ریلیف ملے۔ لیکن پاکستانی لیڈرشپ ہماری ساری، ہم پورے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن شبلی صاحب ایک چیز ہے کہ جو قیادت خواہ وہ اپوزیشن کی تھی یا باقی سیاسی جماعتوں کی، جو اس بریفنگ میں موجود تھی، جی، وہ سب پازیٹیو ہے۔ ان کی طرف سے ایسا کوئی زہر آلود جی، اور نفرت انگیز پروپیگنڈا نیریٹو نہیں دیا جا رہا۔ جی، جی، یہ مریم صفدر صاحبہ کر رہی ہیں، جی، صرف جی، وہ۔ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن وہاں پہ موجود تھے، باقی ان کی لیڈرشپ موجود تھی، وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو کشمیر میں جا کے یہ مریم صفدر صاحبہ کوئی فرسٹریشن ہے؟ دیکھیں کیا ایشو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ درست کہا آپ نے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں میں بھی موجود تھا، یہ بالکل ایک یگانگت تھی اس پالیسی پہ، چاہے وہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہو یا اور جو نیشنل ہمارے یا انٹرنیشنل ایشوز ہیں۔ اب مریم نواز یا مریم صفدر جو ہے وہ اپنا ایک راستہ لے کے چلی ہوئی ہیں، شہباز شریف ایک اور راستہ لے کے چلے ہوئے ہیں۔ ایک فیملی سپلٹ ہے، پارٹی میں مختلف گروپنگز ہو گئی ہیں، کوئی کس طرف ہے کوئی کس طرف ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جو مریم صفدر کا جو بنیادی جو غصہ اور جو ان کی فرسٹریشن ہے وہ وہی ظاہر ہوتا ہے، ان کی جو باتوں میں جو میں نے زہر۔ بنیادی سوال کرنا ہے، جی آئیں سر۔
صابر شاکر صاحب میں نے ذرا ایک وسیع تر سوال کرنا ہے. کریں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کس قسم کا ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں مریم صاحبہ کہ ایک طرف وہ فوجی جوانوں کو جی وہ راستے میں آئے میں چلی گئی وہ آگے انہوں نے سلام کیا میں نے کیا میرا بیٹا یہ کر رہا ہے اور دوسری طرف فوج کی قیادت پر حملے کرتے ہیں اور ملک کے مفادات کو نقصان کرتے ہیں. یہ کس قسم کا دوگلا پن ہے اور حکومت اس کو کس طرح ٹالریٹ کر رہی ہے؟ نمبر 2 آج میں شبلی فراز صاحب بڑی کھل کے بات کروں گا کہ اب آج 3-4 دن رہ گئے ہیں آپ کو 25 جولائی 2018 کو الیکشن جیتے اور حکومت بنائے پورے 3 سال ہو گئے ہیں. اگر حلف پرائم منسٹر سے لینا ہے تو اس میں بھی 1 مہینے سے کم رہ گیا ہے 3 سال ہو رہے ہیں. یعنی ایک تو آپ کو مبارکباد کہ تمام پریشانیوں حملوں چیلنجز دھمکیوں اور سازشوں کے آپ نے 3 سال پورے کیے. تو میں اب یہ کہوں گا ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان بطور وزیر اعظم ان کی کیا کامیابی کے جھنڈے گاڑے گئے ہیں. UN ہو کوئی دنیا کا فورم ہو جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے ہی ہیز کم آؤٹ ان گریٹ اسپرٹ اور بڑے اپنے انہوں نے کامیابیاں پاکستان کی سمیٹی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ان کی ذات پر کوئی بددیانتی کا دبا نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس آپ کی 3 بڑی ناکامیاں میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں اور اگر آپ کے پاس کوئی بڑا پلس ہے وہ بھی بتا دیں. اور یہ 3 ناکامیاں سب سے بڑی عوام کے نزدیک بدترین مہنگائی, دوسری بدترین بادلوانی اور رشوتستانی, نمبر 3 آپ کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ حکومت کدھر جا رہی ہے اور عوام جوڑیاں پھیلا پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کا لوگ جواب مانگتے ہیں. یہ تو چارج شیٹ ہی ہے جب دیکھیں جی بہت شکریہ آپ نے جو ہماری حکومت کی جو پلسز ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کیا اور جو دوسری 2-3 چیزیں آپ نے جس کا ذکر کیا جس میں کہ ظاہر ہے مہنگائی سر فہرست ہے. دیکھیں مہنگائی جو ہے تو بدقسمتی سے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب انتہائی محنت کے ساتھ اور پوری کوشش کرتے ہیں, ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو امپورٹ ہے جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فوڈ کی جو امپورٹ ہے جس میں کہ دالیں ہیں جس میں کہ ایڈیبل آئل ہے جس میں شبلی فراز صاحب معاف کرنا جی آئی ایم ویری فانڈ آف یو. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ. میں وہی بتا رہا ہوں چودھری صاحب میں وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو امپورٹس ہیں مہنگائی اس سے کہ آپ انٹرنیشنل پرائسز جتنی بھی ہیں ان چیزوں کی چاہے وہ دالیں ہوں کموڈٹی پرائسز جس کو کہتے ہیں تیل ہو ایڈیبل آئل ہو فوڈ آئٹمز ہوں اس کی جو ہے تو ایک انٹرنیشنلی آپ اس کی قیمتیں بہت بڑی ہیں کیونکہ کووڈ دیکھیں ہماری جو آپ نے کہا نا جس طرح جو سب سے جو ہم کامیاب ترین جو ہماری جو اسٹریٹجی رہی ہے الحمدللہ وہ رہی ہے کووڈ کی کہ باوجود کووڈ جس میں کہ ساری دنیا اسٹرگل کر رہی ہے اور الحمدللہ کہ ہم اپنے باوجود اس کے کہ ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں تھا ہماری اور بھی لیکن ہم نے اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا. لیکن انٹرنیشنلی یہ حالات نہیں تھے اور انٹرنیشنلی کئی ملکوں میں اس کا نقصان بھی ہوا جانی اور مالی دونوں ہوا. تو ہم اس کی وجہ سے مہنگائی کو پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئیں تو ظاہر ہے کہ پیٹرول پرائسز بڑھیں گی تو پھر ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں. تو اس پہ ہمارا ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت پولیٹیکل حکومت خاص طور پہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے عوام پہ کوئی بوجھ پڑے. ہم جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں ہمارا جو احساس پروگرام ہے کہ کم از کم جو غریب ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ بھی تکلیف میں ہوں گے یا مڈل کلاس والے بھی ہیں لیکن جو غریب طبقے جس کے لیے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا ہم نے ان کے لیے 260 ارب روپے اس سال ہم نے رکھے ہیں جس میں کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈریز بھی دیں گے جس میں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ریلیف دی جائے کہ ان کی جو تکلیف ہے یہ کم ہو. اب ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اس میں ہمیں اس کے اندر ہی وہ کرنا ہوگا اور میں یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے خود کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور باقی جو ہے تو دیکھیں ہماری حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب پہ کوئی شبلی فراز صاحب معاف کرنا میں قطع کلامی جی بھائی وزیر اعظم کا جو قد کاٹ بڑا ہے ٹاورنگ انڈیویجول کے طور پر اکراس دی گلوب ان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے ورلڈ لیڈر کا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جب یہ آپ جواز دیتے ہیں نا مہنگائی کا تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی کی ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہیں
اب انٹرنیشنلی ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے, اس کو آپ کس طرح سے آپ ادھر سستا بیچیں گے؟ ہم تو چاہیں گے بینگ پولیٹیکل حکومت ہے, ہم نے عوام سے کے ذریعے ہم آئے ہیں, عوام کے پاس دوبارہ جائیں گے, تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ یہ مہنگائی ہو, تو ہم تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں بدقسمتی سے ٹیکس کوئی دیتا نہیں ہے, ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور یہ اس قسم کی چیزیں جب راستے میں حائل ہوتی ہیں تو اس میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہو رہا کہ ایک پرائم منسٹر ہے جو کہ آنیسٹ ہے, جو کہ ایک ہارڈ ورکنگ پرائم منسٹر ہے, ماضی میں آپ دیکھیں انہوں کے باہر جائیدادیں انہوں نے بنائی, اپنے اثاثے بنائے, اپنے بزنسز کو فروغ دیا, لیکن اس میں تو جو پرائم منسٹر ہیں وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, نہ تو ان کا کوئی کاروبار ہے, نہ وہ کوئی کسی قسم کی جائیدادیں ان کی باہر ہیں. تو دیکھیں لیڈر تو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے وہ بھاگ کے چلا جائے, اشتہاری ہو جائے اور وہاں پہ ہیرڈز میں شاپنگ بھی کر رہا ہو اور وہاں پہ وہ پولو میچز بھی دیکھ رہا ہو, اور یہاں ان کی صاحبزادی زہر اگل رہی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ غریب عوام کے عوام پس گئی ہے. یہ اس قسم کی منافقت تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا, ہم تو عوام کے ساتھ, ہمارا لیڈر بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم اس چیلنج کو وہ کر رہے ہیں, اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوششیں بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ پرائم منسٹر کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ان کوششوں میں کمی نظر آئی ہو, وہ آپ بالکل آپ اس کا ذکر کریں. شبلی صاحب ایک تجویز بھی ہے. جی جی. وہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے امپورٹ ہو رہی ہیں کچھ چیزیں, لیکن جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں اور فیکٹری اونرز ہیں اور پروڈیوسرز ہیں جو پروڈکٹ کر رہے ہیں مصنوعات, ان کا بزنس جو ہے, ان کی آمدنی وہ کئی گنا بڑی ہے بالکل ان 3 سالوں میں, بالکل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. بالکل. اور ایک انتہائی نامور بزنس مین ہے, وہ کہتے ہیں کہ جتنا پیسہ اب ہم کما رہے ہیں پہلے نہیں کمایا, اتنا پچھلے 10 سال میں بھی نہیں کمایا. بالکل. یہ ہے اس وقت صورتحال. سپر ایلیٹ. جی. صابر صاحب ایک کس قیمت سے ہو رہا ہے؟ سنو چوہے صاحب, ابھی تاشکند ہم گئے تھے, 150 بزنس مین, چیمبر آف کامرس کے لوگ پورے ملک سے, انڈسٹریلسٹ, وہ پہنچے ہوئے تھے تاشکند, اور تاشکند کے ساتھ پاک ازبک بزنس فورم وہاں پہ ہو رہا ہے, MOU سائن ہوئے, معاہدے ہوئے, چیمبر آف کامرس کے ہوئے, جبکہ کچھ بزنس مین, صنعت کار, بینک کار, وہ چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو 20 نہیں سینکڑوں بزنس مین نے پیغامات بھیجے کہ جی ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا, ہم نے بھی پہنچنا تھا, اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھانا تھا. اس کا مطلب ہے جو ٹاپ کلاس ہے وہ تو فل فلیج کما رہی ہے اور کئی گنا زیادہ, یہ نچلے لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو تجویز یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بلائیں ان کو, سارے صنعت کاروں کو, اور ان کو کہیں کہ جناب نیچے بھی کچھ فائدہ غریب آدمی تک بھی جانے دیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑی بزنسز ہیں, چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو, انڈسٹریز ہو, بزنسز ہیں, وہ پیسہ بنا رہی ہیں, اور یہی شو کرتا ہے کہ ہماری جو گروتھ 3.9 پہ ہوئی ہے اور جو انشاءاللہ اگلے سال مزید بڑھے گی. وہ ہماری حکومت نے تو 2 پالیسیز اپنائی ہیں, ایک ہے ٹاپ ڈاؤن اور دوسری ہے باٹم اپ, جس میں کہ دونوں جو تھے, جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا, جس میں کہ ایگریکلچر ہو گیا. اب دیکھیں نا, صرف یہ نہیں ہے کہ بڑے بزنسز نے بنائی ہیں, موٹر سائیکل کی خرید ریکارڈ ہو گئی ہے, ٹریکٹرز کی خرید ریکارڈ ہو گئی ہے, گاڑیوں کی سیل ریکارڈ ہو گئی ہے, اور یہ ہر لیول کے, اس میں سوزوکی بھی شامل ہے, ٹریکٹر, موٹر سائیکل, بیکاز رورل اکانومی میں یہ جو پچھلے سالوں میں جو احساس کے ذریعے جو پیسے دیے گئے ہیں, یہ ادھر کی لوکل اکانومی میں اس میں ہوا ہے کہ کوئی دکان سے کسی نے کچھ لیا, کسی پہ اکانومی ایک لویسٹ لیول پہ پہلے کبھی نہیں کوئی سوچتا تھا. صاحب کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا. اس دفعہ ہم نے جو کیا ہے یہی ہے کہ ہم نے اسی ٹیئر کو, جس کی بات کر رہے ہیں, جو غریب, جو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاورٹی تو ہے ہمارے ملک میں, اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہمارے ریسورسز بہت ہی کم ہیں, جس کی بنیاد پہ کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, ایلیٹ ہے, انہوں نے اگر انکم کی ہے تو وہ اپنے ٹیکسز بھی اسی کے مطابق ادا کریں, تاکہ یہ فائدے جو ہے تو نیچے عوام کی طرف جا سکیں, جو کہ ہم
ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ذریعے 260 ارب روپے کا ہم اکانومی میں وہ کر رہے ہیں، لوئسٹ ایئر پہ احساس کے مختلف پروگرام ہیں، کامیاب پاکستان، کامیاب نوجوان پروگرام، یہ ساری چیزیں ہیں بالکل ٹھیک ہے، کہ ہم ہر ٹیئر کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی مہنگائی کی، جو صاحب نے سوال اٹھایا، شبلی فراز صاحب نے جواب دیا، لیکن جو تجویز ہم نے دی ہے کہ اس بزنس کمیونٹی کو بلائیں، اور خاص طور پہ حماد اظہر صاحب آپ کے کولیگز ہیں، انڈسٹریز کے وزیر ہیں، ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ کریں، کیونکہ پروفٹ ہو رہا ہے تو اس سے ذرا تھوڑا سا نیچے۔ بالکل جی، یہ ہم ضرور کریں گے، آپ کی اچھی تجویز ہے اور ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور مزید کریں گے۔ ایک بات میں آپ کے وساطت سے پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، جو بھی مشکلات ہیں، پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی ٹیم جو ہے، اس کی لیڈرشپ میں ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر ہی رہیں گے، نہ ہماری جائیدادیں ہیں باہر، نہ ہمارے کاروبار ہیں باہر۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ باہر سے بیٹھ کے جس طرح نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں، ہم ان کی جائیدادیں، ان کے کاروبار، ان کے سارے اثاثے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سارا خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم پرائم منسٹر عمران خان یہاں پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اسی ملک کے لیے، اسی میں ہم جیے ہیں، اسی میں ہم مریں گے۔ دیکھیں، یہ اس وقت جتنی بھی یہ سیاسی جو ایک ہلچل مچانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم صفدر، وہ بنیادی طور پہ مختلف فرسٹریشنز ہیں۔ ایک تو فرسٹریشن یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم لے کے وہ چلی تھیں، وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنے خاندان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، آئسولیٹ ہو گئی ہیں وہ، اور شہباز شریف یا باقی جو پارٹی کے سرکردہ لیڈر ہیں وہ نہ کشمیر میں گئے ہیں، اور یہ ایک اپنا ہی ایک 1.5 انچ کی انہوں نے مسجد بنا لی ہے، اور وہ اپنی ذات سے اور اپنے والد صاحب کی ذات سے باہر نکلتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنی دفعہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا، محمد نواز شریف کا نام لیا، اس نے نہ کوئی مودی کی بات کی، کچھ وہ نہیں کی۔ یہ ذاتی ایک ان کا ایک وہ ہے جس سے کہ وہ نکل نہیں پا رہی ہیں، حصار ہے جو کہ ان کے جو مفادات ہیں، جو ان کی ایک سیاسی تنہائی میں وہ کا شکار ہو گئی ہیں، وہ اس کی وجہ سے یہ سارا غصہ وہ نکال رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی صفر ہوگا۔ تو ہر حکومت کا ایک اسٹریٹجک ونگ ہوتا ہے، جی، اس طرح کا جو نیریٹو ہوتا ہے، نیگیٹو نیریٹو پرسیپشن دیا جاتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ مسلسل آزاد کشمیر میں مودی کی کشمیر پالیسی کو فروغ دے رہی ہیں، مودی کی کشمیر پالیسی کو، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ منافرت پھیلا رہی ہیں، گلگت بلتستان کو مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے، اور اگلا سٹیپ پہ آزاد کشمیر کو بھی مین سٹریم میں لانے کی کوشش ہے، تاکہ وہ بھی مین سٹریم میں آئے، اور کنڈیشنلی یعنی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ مشروط کر کے۔ لیکن مریم صفدر صاحبہ اس کو وہی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں دیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ہم کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ ہوا، جی، کل ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ، مشیر قومی سلامتی امور، آئی جی اسلام آباد، ترجمان دفتر خارجہ سارے بیٹھے، انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو دیا، حقائق بتائے۔ تو ہم اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، ہماری جہاں تک کہ یہ کشمیر کے الیکشنز کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مریم صفدر کر رہی ہیں وہ بالکل جو انڈیا کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو وہ بنیادی طور پہ ایک قسم کا انڈورس کر رہی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے انٹرنل اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ پاکستان کے مفادات کا تعلق ہو اس میں ہماری پوزیشن وہی ہونی چاہیے جو کہ اس وقت کی حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ اسی طرح آپ کے نیریٹو کو بھی اسٹرینتھ ملتی ہے اور آپ کی پوزیشن بھی بڑی غیر متنازع ہوتی ہے۔ اب رہا نیریٹو کا جہاں تک بات ہے، دیکھیں پوری کوشش تو ہو رہی ہے، انفارمیشن منسٹر سب کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں منسٹر تھا انفارمیشن منسٹری میں، تو میں نے ایک اسٹریٹجک میڈیا ونگ بنایا تھا جس میں کہ منسٹری کے سب سے ٹاپ کے جو لوگ تھے ان کو 24 آورس، اور مقصد یہ تھا کہ اس کو انفارمیشن منسٹری کو ہم بنائیں گوگل آف دا انفارمیشن ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ۔ اس میں یہی تھا کہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ اس کو وہ کیا جائے، اسیس کیا جائے اور اس کے مطابق وہ کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تو ہمارے لیے پولیٹیکل جہاں تک ٹینشنز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے میرے وقت میں کافی زیادہ وہ درجہ حرارت کافی کافی اوپر تھا،
مختلف ایشوز، ہر روز کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس ونگ کو ذرا زیادہ مؤثر بنائیں، اور ہماری جو ایک نیریٹو ہے، جہاں تک کہ خاص طور پہ جو انٹرنیشنل نیریٹو ہے ہمارا، وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں ہماری پوزیشن جو ہے انٹرنیشنلی آج کل تو اسی کا میڈیا کا ہی وہ ہے، وار ہے. تو ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں ہمارا جو یہ ایک نیریٹو ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے سامنے بھی آئے گا اور افیکٹو بھی انشاءاللہ ہوگا. ایک بریک پہ جاتے ہیں ناظرین، واپس ویلکم بیک. ناظرین، چوہے صاحب آپ نے پچھلے دنوں ایک ایفرٹ کی تھی اور وہ برابر ثابت ہو گئی ہے. مینشن نہیں کروں گا کہ کیا کوشش تھی، ذرا آپ سوال کر لیں. نہیں تو آپ 52 ہو گئے ہیں تو یہ 100 کرنے ہیں. کیا 52 ہو گئے؟ منسٹر کابینہ کی تعداد جو ہے، جی اسٹرینتھ جو ہے، ہاں جی 52 تک پہنچ گئی ہے اخباری اطلاعات کے مطابق، تو آپ کو ود انکلوژن آف منسلائی. تو آپ کو 52 پہ اعتراض ہے یا 40ویں نمبر کے بعد اعتراض تھا؟ نمبر 2 جی میرا یہ چوہے صاحب، کہنا ہے. چودھری صاحب، چوہری صاحب میرا سوال آپ سے ہے. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا 40 نمبر کے بعد آپ کا اعتراض شروع ہوا تھا یا 52ویں نمبر پہ آپ کا اعتراض ہے؟ میں یہ پوچھ میرا کسی چیز پر اعتراض نہیں ہے. I want them to succeed. We have for the first time got a prime minister who's honest. I do not want them to fail. ایک طرف لیکن شبلی فراز صاحب, چوہری صاحب, let's agree to disagree. چوہری You صاحب, have failed to چوہری control صاحب, price. چوہری صاحب ایک منٹ, شبلی صاحب کو ذرا تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں. ایک طرف آپ نیگوسیشنز کرواتے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں پیار محبت سے آگے بڑھا جائے, اور آپ کہتے ہیں تاش کے 52 پتوں کو پورا کیا جائے. پرائم منسٹر کو آپ یہ مشورے دیتے ہیں, ادھر بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی جی؟ میں نے کہا میرے سے 200 بھی کر لو, میری تو بات ایک ہی ہے کہ عام آدمی کے 2 وقت روٹی کا کوئی بندوبست کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. میں برملا کہہ رہا ہوں, اب میں نے اب آخر یہ کہہ دیا ہے کہ شبلی فراز اور میں ایک پیج پر نہیں ہے ریگارڈنگ کنٹرولنگ پرائس ہائیک. میں سمجھا دیا ہے میزریبلی فیلڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں. تو لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. اب آگے چلیں. اب یہ مجھے بتا دیں مختصر کہ 3 سال میں کیا اچیو ہوا ہے اور اگلے 2 سال میں کیا اچیو کریں گے. چوہری صاحب کل عید ہے, عید مبارک دیں اپنے ویورز کو بھی, کوئی عید کا پیغام دیں. ڈس ایگریمنٹ ہو گیا, پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا, عید پہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, سوشل ڈسٹینس کا کہنا چاہتے ہیں, وہ دیں. نہیں اس کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ کرونا کے خلاف پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ بہت سارے ملکوں میں نہیں ہو سکا. الحمدللہ ہیٹس آف ٹو دی ایڈمنسٹریشن, پرائم منسٹر کی اسٹریٹجی پالیسی سب کچھ, اس کو بھی میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن تمام SOPs, تمام جو ہدایات ہیں ان پر عمل کریں اور ڈسٹینس رکھیں اور ویکسینیشن کروائیں. جن کے ایج گروپ اوپر ہے میری طرح, ہم نے الحمدللہ کرائی ہے. اور ایسے ہی ڈرایا جاتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنے ٹیکے لگوائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی, اور خام میرے ٹھیلے میں نہ جائیں. آپ بھی پیغام دے دیں. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں سارے اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کو عید مبارک کا کہوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عید میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلی عید میں بھی اس کے بعد جب انڈیکس جو ہے تو تھوڑا سا بڑھ گیا تھا. ابھی بھی جو ہے ہم جہاں اتنا عرصہ ہم نے اتنے اس میں کامیابی سے گزارا ہے, تو یہ بھی ایک اوکیزن ہے جس میں کہ آپ اپنے گھر میں عید منائیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہ بھی فاصلے کے ساتھ آپ منائیں, اور ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جس میں کہ زیادہ لوگوں کا میل ملاپ ہو, کیونکہ یہ امتحان ہے اور یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, اس میں سے ہم نے گزرنا ہے. اور اس کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں, اور SOPs پہ عمل کریں, اور انشاءاللہ جو ہے تو یہ جو سخت وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا. لیکن اس میں ہمیں ایک ڈسپلن دکھانا ہوگا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک ڈسپلن کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل ناظرین, میری طرف سے بھی یہی کہ جناب عید منائیں, بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں قبول کرے, اور جو قربانی ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں,
اب چونکہ کووڈ ہے، خطرناک مرض ہے، اس سے بھی بچنا ہے اور لوگوں کی خاطر بھی آپ کو قربانی دینی ہے. سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں، اجتماعی فاصلے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.